اگر کوئی آپ سے حسد کرنے والا ہو، جیلس ہو، نظر بد لگانے والا ہو، آپ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کو دن اور رات نیند نہیں آتی ہو کہ کسی طرح سے ان کو تباہ کرنا، پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ایک تحفہ دیا گیا گھروں کے تحفظ کے لیے اور انسان کو نظر بد سے بچانے کے لیے بہترین عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی آپ سے حسد کرنے والا ہو، جیلس ہو، نظر بد لگانے والا ہو، آپ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کو دن اور رات نیند نہیں آتی ہو کہ کسی طرح سے ان کو تباہ کرنا۔ بہت لمبی تفصیل ہے اس بات کی کیونکہ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہے رسول کے بارے میں۔ بھائی روایت میں یہ ہے نا، عربوں میں ایک تصور تھا اور یہ بات اپنی جگہ صحیح بھی ہے۔ جیسے کل میں نے جنوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ آج کل نئے لوگ، پڑھے لکھے نئے لوگ، وہ جنوں کو مانتے ہی نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ جن، نہ صرف یہ کہ سورہ جن ہے بلکہ اس کے اندر جنوں کی بہت تفصیل بھی آئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ تفصیل آئی ہے بلکہ سورہ جن کا تعارف یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ قرآن میں 4 قل ہیں اور ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں فاتحہ میں، نظر میں، مختلف واقعوں میں۔ نہیں 4 نہیں 5 قل ہے۔ 5واں قل سورہ جن ہے، قل اس سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب یہ سورہ جن جو ہے تو ہے ہی پورا کا پورا جنوں کے بارے میں، لیکن آج کل کے پڑھے لکھے لوگ نہیں مانتے جنوں کو، قرآن کو مانتے ہیں اور جنوں کو نہیں مانتے ہیں۔ تو پھر ان الفاظ کی وہ اتنی تشریح کرتے ہیں جو رمضان میں ہی اچھی لگتی ہے، جہاں تفسیر قرآن کی جاتی ہے، یہاں نہیں، آج کے مجلس میں نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چاہے معاشرہ کتنا ہی بدل جائے، بہت انسان پڑھ لکھ کر عالم فاضل PhD اسکالر ہو جائے، بہرحال جن ہیں اسی طرح سے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں ایسی خرابی ہوتی ہے کہ جسے وہ نظر بھر کے دیکھ لیں اسے کوئی نہ کوئی بیماری لگے گی، یا بیٹا مر جائے گا، یا رزق میں کمی آ جائے گی، یا زبان اس کی لکنت ہوگی۔ زبان میں نے اس لیے کہا کہ خطیب حضرات یا علماء یا مجلسیں پڑھنے والوں کو 2 طریقے ہوتے تھے پہلے زمانے میں ان کو ناکام کرنے کے۔ پہلا تو آج کل ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا، پان کھلاتے تھے، پان میں سندور ملا کے کھلاتے تھے، آواز ہی بیٹھ گئی۔ یہ بہت رائج اور کامن چیز تھی۔ اور دوسرا ہے نظر بد لگانا۔ نظر بد تو خیر سب کے حوالے سے ہے، تو کچھ لوگوں کی نگاہوں میں یہ طاقت ہوتی۔ اب ہو سکتا ہے اس کو ہم سائنسی الفاظ، ہپناٹزم اور اس قسم کے الفاظ کہہ دیں، وہ ایک الگ بحث، نہ میرا موضوع ہے، نہ آپ کو اس سے دلچسپی ہے، نہ مجھے اس سے دلچسپی۔ تو اب قریش نے رسالت کے پیغام کو روکنے کے لیے، میں نے کہا تھا نا کہ میں موضوع سے ہٹوں گا بھی تب بھی پیغمبر ہی کا کوئی واقعہ رکھوں گا اپنے سامنے، پیغمبر کو روکنے کے لیے۔ اب پیغمبر کا پیغام کیسے پھیل رہا ہے؟ قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ ایک بار کوئی آدمی سنتا ہے اس کے دل پہ اثر ہو جاتا ہے، چاہے وہ ابو جہل جیسا بدترین دشمن اسلام کیوں نہ ہو۔ ایک معجزہ ہے قرآن۔ میں محاورتاً ایک لفظ کہہ رہا ہوں، قرآن ایک جادو ہے، اور یہی جو پیغمبر کو جادوگر کہا گیا وہ اسی لیے کہا گیا کہ ان کے پاس ایک ایسا جادو ہے کہ جب کہیں یہ جادو پڑھتے ہیں جس کے کان میں آواز جاتی ہے وہ بدل جاتا ہے۔ وہ قرآن کو کہہ رہے ہیں۔ اب یہ قریش نے سوچا قرآن جو اتنا اثر کر رہا ہے ہمارے بچوں اور جوانوں پر، بہکے جا رہے ہیں، ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ وہ جو عورت نے کہا تھا نا کل کا جملہ کہ وہ گھروں میں جھگڑا ہو رہا ہے، جہاں یہ پہنچا وہ جھگڑا اس بات پہ ہو رہا ہے، نوجوان نے اسلام قبول کر لیا، وہ بت کے آگے سجدہ نہیں کرے گا، باپ کہہ رہا ہے سجدہ کر، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں کروں گا۔ جھگڑا اس بات پہ ہو رہا ہے، اس بات پہ نہیں ہو رہا ہے کہ اس بیٹے نے باپ کو تھپڑ مار دیا، جوتا مار دیا، بدتمیزی کر دی، گستاخی کر دی، نہیں، اس بات پہ ہو رہا ہے۔ ماں نے لات و منات و عزا اپنے بت کے لیے کوئی چڑھاوا چڑھایا، کوئی منت مانی، کوئی کھانا تیار کیا اور بیٹے سے کہا کھاؤ، جو کل تک بڑے شوق سے کھاتا تھا، عقیدت اور احترام سے کھاتا تھا، آج وہ منع کر رہا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے۔ جھگڑے اس بات پہ تھے، جس کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے فی الحال وقت نہیں ہے، شاید ضرورت بھی نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو تھا قریش نے کہا یہ کیا ہو کیا رہا ہے، یہ ہمارے اتنے تمیزدار بچے، اتنے ہمارے اچھے بچے جو کل تک ہماری ہر بات مان لیتے تھے، باپ کی بات بھی، ماں کی بات بھی، یہ اچانک ہمارے خلاف کیوں ہو گئے؟ جادو۔ یہی ہوتا ہے نا گھروں میں بھی، شوہر بیوی میں جھگڑے شروع ہو جائیں، کوئی جادو کر رہا ہے۔ اور بہرحال جادو کی ایک بہت بڑی قسم ہے شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنا۔ خود قرآن کریم میں آیا ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت 91 ہاروت و ماروت۔ قرآن نے کہا کہ یہ بھیجے گئے تھے، اب 2 فرشتے ہیں، کیا ہے
بات تو بات سے بات نکلتی جاتی ہے، موضوع کہیں رہ جاتا ہے، میں کہیں چلا جاتا ہوں، آپ کہیں چلے جاتے ہیں۔ ہاروت و ماروت امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے، یہ وہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو جس سے شوہر اور بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ سکھاتے تھے یعلمان السحر، یہ دونوں تعلیم دیتے تھے جادو کی، وہ امتحان کا ایک طریقہ تھا۔ لیکن پھر وہی کہ وہ ذرا موضوع سے ہٹ کرے، تو جادو کی یہ خاصیت ہے کہ جھگڑے، اختلافات، شوہر بیوی بھی پریشان کہ بھائی ہم اچھے بھلے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں تھی جس پہ جھگڑا ہو گئے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز مشہور بھی تھی کیونکہ وہ قرآن سے آئی کہ ہاں جادو کا اہم ترین استعمال ہوتا تھا خاندانوں کو توڑنے میں، شوہر بیوی میں اختلاف پیدا کرنے میں۔ اچھا یہ کہاں اختلاف پیدا کیا جائے گا؟ جہاں شوہر اور بیوی بڑے پیار و محبت سے رہ رہے ہوں گے، جہاں پہلے دن سے ہی جوتم پیزار ہو رہی ہوگی، پہلے دن سے ہی سر پٹول ہو رہی ہوگی، پہلے دن سے ہی بیوی شوہر کو بیلنا مارے گی، شوہر بیوی کو جوتا مارے گا، وہاں کیا ضرورت ہے جادو کرنے کی؟ وہ تو آلریڈی وہی کام کر رہے ہیں جو بغیر جادو کے ہو رہا ہے۔ جہاں محبت ہے، جہاں پیار ہے، جہاں پیغمبر کی سیرت پہ عمل ہو رہا ہے، یا رسول اللہ، دنیا کے اندر سینکڑوں مکان ہیں، آدمی کتنے ہیں دنیا میں؟ 6 بلین، 6 ارب۔ گھر کتنے؟ میں نے تو آج تک کاؤنٹنگ کی نہیں، غالباً کسی نے بھی نہیں کی، لیکن جتنے بھی گھر ہیں کروڑوں میں تو ہوں گے نا۔ یا رسول اللہ، اتنے سارے گھروں میں آپ کو سب سے اچھا گھر کون سا لگتا ہے؟ جہاں شوہر اور بیوی محبت اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے، سب سے زیادہ مجھے وہ گھر پسند ہے۔ تو اب جو پیغمبر کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند۔ تو سیدھا سیدھا فارمولہ، جو چیز رسالت و امامت کو پسند آئے گی وہ شیطان کو ناپسند آئے گی، جو شیطان کو پسند آئے گی وہ ان کو ناپسند ہوگی۔ اب پیغمبر کا ہی جملہ، تو یہ جادو کا سب سے زیادہ استعمال اس میں ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کے اس محبت کو، اس سکون کو، اس فیملی کو توڑنے کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جادو کے بہت سارے مقاصد تھے، کسی کا کاروبار فیل کرنا ہے، کسی کو جاب ختم کروانا ہے، کسی کی اولاد کو کی موت چاہیے ہے، ہزاروں طریقے۔ تو اب اسی کی ایک قسم جو تھی وہ نظر بد ہے، لیکن بات یہ تھی کہ قریش سمجھ رہے تھے کہ قرآن جو ہے نا یہ جادو ایسا کلام ہے کہ جو جس کے کان میں جاتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ کل تک ہمارا دوست، کل تک ہمارا ساتھی، کل تک ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، کل تک ہمارے ساتھ کھانے پینے والا، آج منع کر رہا ہے نہیں کھاؤں گا، آج منع کر رہا ہے کہ پیشانی نہیں جھکاؤں گا، جادو ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ تو جادو، قرآن جادو ہے، کہا کوئی ایسی چیز لے کر آؤ جو قرآن کے مقابلے میں ایسی آئے کہ ہمارے بچے اس کے بدلے وہاں چلے جائیں۔ یہی ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی کو کسی چیز سے ہٹانے کا۔ چنانچہ انہوں نے ایران سے وہ اسٹوری ٹیلرز، قصہ کہانیاں سنانے والے، اس وقت تو یہ ٹی وی نہیں تھا، اس وقت تو یہ نیٹ فلیکس نہیں تھا، اس وقت تو یہ ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری نہیں تھی، ڈرامے نہیں بنتے تھے، اس وقت زبان سے کہانیاں سنائی جاتی۔ اس وقت کی بات نہیں ہے، 100 سال پہلے تک یہی ہوتا تھا۔ تو اب یہ کہا کہ قرآن جو ہے نا اس میں موسیٰ کا قصہ ہے، آدم کا قصہ ہے، یوسف کا قصہ ہے، شاید اس کی وجہ سے ہمارے بچے دوڑ کے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں اس وقت بھی جو خواتین ہیں مثلا ٹی وی کے ڈرامے کتنے شوق سے سنتی ہیں، کبھی ساس بہو تھی، کبھی بہو ساس تھی، پتہ نہیں کیا کون تھا، کیا کون ہوگا، کیوں؟ کہانی ہے، انٹرسٹنگ۔ تو وہی سمجھے کہ قرآن جو نوجوان بڑے شوق سے سن رہے ہیں وہ اس لیے کہ اس میں آدم کی کہانی ہے، یوسف کی کہانی ہے، موسیٰ کی کہانی ہے، تو ہم اس کے مقابلے میں اس سے دلچسپ کہانیاں لے کے آئیں، کیونکہ یہ جو کہانیاں ہیں نا اس کے اندر بیچ بیچ میں ذرا کچھ کڑوی باتیں آ جاتی ہیں، نماز پڑھنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، تو ایسا لائیں گے کہ جو شروع سے آخر تک جو ہے اس میں کوئی ایسی بات ہی نہ۔ چنانچہ ایران گئے، ایران میں رستم و سہراب کے قصے، شاہ نامہ، میں ذرا فضول باتیں کر رہا ہوں لیکن ماحول سمجھا رہا ہوں، وہ بہت رائج تھا، وہ ان کو لے کر آئے۔ ادھر پیغمبر خانہ کعبہ کے صحن میں ایک طرف بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ادھر ان لوگوں کو بٹھا کے کہا جاتا تھا رستم و سہراب کی کہانی شروع کرو۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں داستان امیر حمزہ تھی، یا طلسم عشربہ تھی، یا بچوں کو بتائے کیا ہیری پوٹر ہے، لارڈس آف رنگز ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خالی نام بدل کے انگریزی میں ہو گئے، چیز ایک ہی ہے نا۔ اب وہ لائے گئے اور ان کو لا کر پیغمبر کے سامنے بٹھایا گیا کہ بھئی کون قرآن کا وہ خشک کلام سنے گا جہاں کہانی کے بیچ بیچ میں کہانی بن کے نہیں آتی ہے، کہانی کے اندر کوئی کڑوی بات ہوتی ہے، اس لیے کہانی آئی۔ ادھر جائیں گے، سورہ لقمان کی شروع کی 5 آیتیں پڑھ لیجیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لہو الحدیث، حدیث عربی میں کہتے ہیں بات چیت کو، حدیث قصہ بولنا،
کہ جو یہ لہو حدیث لے کر آتے ہیں، یہ کہانیاں، یہ قصے، یہ ناول، یہ داستانیں، یہ لارڈ آف رنگ، یہ ہیری پوٹر، یہ جو لوگ خرید کے لاتے ہیں، پھر قرآن نے مذمت کی ہے. تو کیوں مذمت کی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ قرآن کو سے لوگوں کو روکنے کے لیے آئے. اب یہ سیرت رسول کا بہت اہم حصہ، پیغمبر کو جو روکا جا رہا ہے تو وہ پتھر، کانٹے بچھانا راستے میں، وہ سارے بات کے مرحلے تھے. پہلے نرمی سے بات شروع گئی قرآن کی. ایک یہ. دوسرا، ایسے لوگ لائے گئے جو عرب میں بہت تھے، جن کی آنکھوں کی یہ خاصیت تھی جو میں نے شروع میں بتا دی. اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے مجلس کا. کہاں گئی مجلس؟ ابھی تو ایک طرح سے شروع بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن جلدی سے. ان کا کام تھا گھور کے دیکھنا کسی چیز کو، اور ان کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ جس چیز کو وہ گھور کے دیکھیں گے وہ چیز تباہ ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. خانہ کعبہ کے صحن میں ان کو لا کے بٹھایا گیا. وہ پیغمبر کے سامنے بٹھائے گئے. یہ قصہ کہانی سننے والے دوسرے کونے میں بٹھائے گئے. وہ ادھر قصہ شروع کرتے ہیں تاکہ لوگ ادھر چلے جائیں. اب میں بہت 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 احتیاط سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجلس کی توہین ہو، عزاداری کی توہین ہو، صف ازا کی توہین ہو. کرکٹ کے بعض میچ اتنے دلچسپ ہو جاتے ہیں کہ مجلس کا وقت آتا ہے لوگ مجلس چھوڑ دیتے ہیں کہ مجلس تو ہر دفعہ سنتے رہیں گے. یہ T20 کے آخری 2 اوور تو کہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے. پتہ نہیں اس میں کتنے چھکے لگے. سنا ہے کہ آخری اوورز میں بہت چھکے لگتے ہیں. یہ میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن کسی نے بتایا کہ 19 جو اوور نمبر 19 ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ تجربے کار بالر کو دیا جاتا ہے کہ سارا فیصلہ اسی میں ہوتا ہے. خیر وہ چھوڑیے، نہ یہ میرا موضوع ہے نہ ممبر اس کام کے لیے، لیکن بتا رہا ہوں کہ کوئی نئی بات نہیں. اس کے سامنے دلچسپ چیز، انٹرٹینمنٹ کی چیز لانا تاکہ اسلام کی خشک باتیں چھوڑ کے لوگ تر و تازہ باتیں سننے جائیں. یہ وہاں تھا. اور سامنے بٹھایا پیغمبر کے، پیغمبر کو دیکھتے رہو گھور گھور کے، تاکہ تمہاری نظر بد کی وجہ سے پیغمبر بیمار پڑ جائیں. قرآن کریم کے آخری 2 سورے اس یہودی کی لڑکی کے لیے ہیں جس نے پیغمبر پہ جادو کرنا چاہا تھا، لیکن وہ فی الحال میرے موضوع سے باہر ہے. تو وہ بات کا مرحلہ تھا، وہ مدینے کا مرحلہ تھا، ابھی مکہ. تو اب اس کے روک تھام کے لیے قرآن نے کیا کیا؟ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں نازل کی، جو آج بھی گھروں کے تحفظ کے لیے اور انسان کو نظر بد سے بچانے کے لیے بہترین عمل ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا قرآن کی بہترین آیت ہے، ہر آیت بہترین ہے، لیکن آج بھی وہ آپ میں سے اکثر کے گھروں میں دیواروں پہ لگی ہوئی بھی میں نے دیکھی. خاص طور پہ جو زیارت سے لوگ آتے ہیں وہ قالین لے کر آتے ہیں دیوار پہ لٹکانے والے، یہ آیت اس میں لکھی ہوئی. سورہ قلم کے شروع میں پیغمبر کے اوپر لگنے والے اس الزام کے یہ پاگل ہیں، اس کا جواب دیا گیا. پھر ایک خاصیت بتائی گئی، آخر میں وہ علاج بتایا گیا جس کی پیغمبر کو ضرورت نہیں تھی. کس کی آنکھوں میں ایسی طاقت ہے کہ پیغمبر کو بیمار ڈال دے، لیکن پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ایک تحفہ دیا گیا. بیچ میں ایک آیت آتی ہے اور بڑی اہم آیت. یہ میں لفظ اہم کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ قرآن نے اپنا پورا اسٹائل چینج کر دیا. قرآن کا جو طریقہ ہے پورے قرآن میں صرف 2 جگہ پہ قرآن نے اشارتاً ایک ایسا انداز اختیار کیا جو نئے آدمی کو تعجب میں ڈالے گا. جب ایک گناہگار کو کتا کہا، پہلی مجلس یا دوسرے مجلس میں اشارہ آیا تھا، مثلہ مثل الکلب. اور سورہ جمعہ کے اندر ایک گروہ کو گدھا کہا گیا، کم اصل الحمار یحمل اسفارا. یہ ویسے قرآن کا عام اسٹائل نہیں، لیکن چلے وہ ایک ایک لفظ تھا. سورہ قلم کے اندر دیکھیے کہ جہاں کہا کہ پیغمبر مجنون ہے، اس کے بعد کی آیت ہے. پہلے قرآن نے کہا مجنون نہیں، عظمت رسالت یہی تو ہے. پھر کہا یہ ہیں کون، ان کو پہچانو، یہ بتایا. پھر اس کے بعد قرآن نے کہا ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء للنمیم معتد اثیم مناع للخیر عتل بعد ذلک زنیم. ایک ایک لفظ ایسا ہے، ایک ایک لفظ. خبردار اس کے قریب بھی نہ جانا، کل حلاف جھوٹی قسمیں کھانے والا. مہین اہانت سے نکلا، انتہائی پست اور ذلیل ہے وہ انسان، یہ قرآن کہہ رہا. ہماز ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو ہمزہ وہ ہماز ہے، غیبتیں کرنے والا، برائیاں کرنے والا. ہمازن بنعیم مناع للخیر،
خیر سے منع یعنی روکنے والا، خود بھی نیکی نہیں کرتا ہے، دوسروں کو بھی نیکی سے روکتا ہے۔ معتدن، آج کل پاکستان میں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے سیاسی دنیا میں اور اب مذہبی دنیا میں بھی، بولا چیز ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہ کرنا، ہر چیز برداشت کر لیں گے، یہ ریڈ لائن کو کراس نہ کرنا، یہ ہے معتد، حد سے تجاوز کرنے والا، جو ایک ریڈ لائن اللہ نے بنا دی ہے دین کے اندر، اس کو جو کراس کرے گا معتد۔ اسیم، اسم عربی میں سے والا اسم، گناہ کو کہتے ہیں، اسیم یا گناہگار۔ اتلن، انتہائی بد اخلاق، بد مزاج، جھگڑالو ہے۔ اتلن بعد ذالک زنین، اور ان سب کے بعد خرابی یہ ہے کہ اس کے باپ دادا کا پتہ نہیں، اس کی نسل خراب۔ دیکھیے اب قرآن ایک کے بعد 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 8-9 الفاظ لا رہا ہے جو سارے کے سارے اپنی جگہ ایک ایک لفظ ہے کسی کی عزت ختم کرنے کے لیے کافی ہے، کہ حلاف بھی ہے، حماز بھی ہے، مناع للخیر بھی ہے، معتد بھی ہے، اسیم بھی ہے، اتل بھی ہے، زنیم بھی ہے، ایک ایک لفظ۔ یہ اچانک قرآن کو ہوا کیا؟ اتنا بہترین کلام، اللہ کا اتنا سوبر قسم کا کلام، دلوں پہ اثر کرنے والا کلام، یہ بھی اثر کرتا ہے لیکن انداز بالکل بدل گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، میں توہین والی مثال نہیں دے رہا ہوں، کہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جب دو آدمی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، خصوصاً دو عورتیں، تو ایک دوسرے کو جس طرح باتیں سنانا شروع کرتی ہیں، ایسا لگتا ہے ایک دم قرآن کا یہ انداز ہو گیا۔ کہا یہ ساری باتیں قرآن نے ایک آدمی کے لیے کہی ہیں، صرف ایک کے لیے۔ قرآن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی کے پیچھے اتنی ساری آیتیں دے دے۔ قرآن بہت شارٹ کتاب ہے، بہت مختصر، صرف کام کی بات کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی اس ممبر پہ کہہ چکا ہوں، پوری کہانی سنا دی حضرت خضر موسیٰ کی، بتایا ہی نہیں کہ خضر کون ہے، نام تک نہیں لیا، بس موسیٰ نے ہمارے ایک بندے سے ملاقات کی۔ اور ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں ساری بحث جناب خضر پہ ہوتی ہے کہ وہ نام کیا ہے، نبی تھے، نبی نہیں تھے، غیبی علم تھا، آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، جہاں سے جاتے ہیں سبزہ ہوتا ہے کہ قرآن نے ذکر تک نہیں کی، جبکہ پیغام بہت اہم تھا۔ موسیٰ جیسے نبی کو ان کا شاگرد بنایا جا رہا، حابیل قابیل کا پورا واقعہ قرآن نے بیان کر دیا، نام نہیں لیا۔ کون تھے یہ دو بیٹے؟ ابن آدم، آدم کے دو بیٹوں کی کہانی سنو، خدا بندہ دونوں کے نام ہی رکھ دیتا، نہیں، یہ نام ہمارا موضوع نہیں، ہمارا موضوع ہے اصل پیغام۔ یہاں دیکھیں اتنا مختصر کلام کرنے والا قرآن، پتہ نہیں آج قرآن کو کیا ہو گئے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد حلاف بھی کہا، مہین بھی کہا، حماز بھی کہا، مشائن بن نمیم بھی کہا، معتد بھی کہا، اسیم بھی کہا، منائن للخیر بھی کہا، اتل بھی کہا، زنیم، زنیم تو خیر سمجھیے کہ ایک طرح سے لمٹ، بس اس کے بعد اب کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں۔ جو قرآن ڈائریکٹ کسی کے نسب پر اعتراض کر رہا، اعتراض نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا۔ کون تھا بھیا آدمی؟ کیا یہ ابو جہل تھا؟ جی نہیں، ابو جہل نہیں تھا۔ ابو جہل کے لیے آیت آئی، ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، لیکن اتنی سخت آیت نہیں۔ کیا یہ ابو لہب تھا؟ نہیں، ابو لہب کے لیے آیت آئی تبت یدا ابی لہب، اتنی سخت آیت نہیں۔ یہ کون ہے کہ جس کے لیے قرآن تو ایسا لگ رہا ہے ایک دفعہ اسٹارٹ ہوا تو ہوتا ہی چلا گیا، اس طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ ہے ولید ابن مغیرہ، جس کا نام بھی اکثر لوگوں نے نہیں سنا ہوتا، لیکن قرآن کی نگاہ میں وہ اتنا بدترین انسان ہے کہ قرآن نے 4 آیتیں اور 9 اس کی خرابیاں قیامت تک رہنے والے کلام میں رکھ دی۔ ایک اصول بتا رہا ہے قرآن۔ بھائی ولید ابن مغیرہ کا کیا جرم تھا؟ کیا پیغمبر پہ تلوار اٹھائی؟ کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ کیا پیغمبر پر پتھر پھینکے؟ کبھی پتھر نہیں پھینکے۔ کیا پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے؟ اس نے کبھی کانٹے نہیں بچھائے۔ کیا پیغمبر پہ کوڑے برسائے؟ کبھی نہیں۔ صرف اس لیے قرآن اتنی مذمت کر رہا ہے کہ اس نے پیغمبر کے لیے کہا تھا کہ یہ مجنون ہے۔ شاعر کہنے والوں کا قرآن نے اس طرح تذکرہ نہیں کیا، جادو کا پاگل مجنون ہمارے نبی کی عقل پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم ہر بات برداشت کر لیں گے لیکن اپنے نبی کی عقل کے حوالے سے کوئی جملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا تھا، یہ آدمی تھا ولید ابن مغیرہ۔ ہمارے یہاں اکثر ایک چلتا ہوا محاورہ، لڑائی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں تم ہمیں 1 سناؤ گے، ہم تمہیں 10 سنائیں گے۔ یہ قرآن نے کیا، اس نے ایک جملہ کہا، قرآن نے 10 خرابیاں اس کے نکال کے رکھ دی۔ جہاں ہمارے حبیب کی بات آ جاتی ہے، نو کمپرومائز، کوئی مصالحت نہیں۔ تم نے ایک بات کہی، ہم تمہیں 10 جواب دیں گے اس کے۔
تو اب یہ اصول بنا، قرآن کا جھگڑا، اللہ کا جھگڑا. اب یہ لفظ اچھا تو نہیں اللہ کے لیے. ولید ابن مغیرہ سے نہیں، جھگڑا ایک اصول کا کہ جو پیغمبر کی عقل پہ اعتراض کرے، چاہے کبھی کرے، کسی زمانے میں کرے، اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا قابل مذمت ہے.